ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے کئی روپ ہیں۔ آپ ایک نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سپہ سالار تھے، آپ ایک باپ بھی تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک امام اور خطیب بھی تھے، اسلام کی عدالت عظمیٰ کے جج بھی تھے۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیثیت سب سے بنیادی حیثیت تھی، آپ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے بنیادی تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک معلم اور ایک استاد تھے۔ باقی پہلو، باقی حیثیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بنیادی جو پہلو ہے آپ کی شخصیت کا وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک معلم تھے، ایک استاد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث، انما بعثت معلما، مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا، ایک ٹیچر اور سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لم یبعثنی معنتا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ولکن اللہ بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں کسی شخص نے چھینک ماری، اور میں نے اس کو جواباً نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یعنی نماز ہو رہی ہے رسول اللہ کے پیچھے، نماز کے اندر ہی بول پڑے۔ صحابی کہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھنے لگ گئے عجیب نظروں سے کہ یہ نماز میں بول رہا ہے، تو میں نے کہا واسق امیہ، نماز کے اندر ہی کہنے لگ پڑے میری ماں مجھے گم پائے، تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے مزید حیرانگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھ مارے کہ بھئی چپ کر جاؤ، نماز کے اندر بولی جا رہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے چپ کرایا جا رہا ہے۔ اب یہ نماز کے اندر سب کچھ ہوا، اب سارے چپ ہیں، ایک بندہ بول رہا ہے تو آواز کتنی آئے گی؟ نماز کے بعد رسول نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور رسول اللہ نے اس انداز سے مجھے سکھایا، روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں کیا بیان کروں آپ کے سکھانے کا انداز، فَبِأَبِي وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فَمَا رَأَيْتُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، میں نے آپ سے پہلے نہ ایسا استاد دیکھا، نہ آپ کے بعد ایسا کوئی استاد دیکھا جس کا اس قدر خوبصورت ترین انداز تھا سکھانے کا، یعنی آپ کے سکھانے کے انداز سے وہ متاثر ہے۔ آپ معلم تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اسی پہلو کو قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ میں، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے لوگو ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کے تمہیں سکھاتا ہے، اور ویزکیکم، تمہاری تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، وہ چیزیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام معلم تھے، دلائل کی روشنی میں پہلی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے، ایک استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، یا ایک تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، ان کا کوئی نصاب بھی ہوتا ہے، سلیبس بھی ہوتا ہے، کریکولم بھی ہوتا ہے، کتابیں بھی ہوتی ہیں، کون سی پڑھنی ہے کون سی پڑھانی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نصاب تعلیم کیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصاب میں کون کون سی کتابیں شامل تھیں؟ صرف ایک کتاب شامل تھی رسول اللہ کے نصاب میں، اور وہ کون سی؟ قرآن مجید۔ اس میں کوئی فلسفے کی کتابیں نہیں تھیں، کوئی منطق کی کتابیں نہیں تھیں، کوئی علم کلام کی کتابیں نہیں تھیں، کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھیں، صرف آپ کے نصاب تعلیم میں ایک کتاب تھی، صرف ایک کتاب، اور وہ تھی قرآن مجید۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، آج علم سیکھنے کے لیے درجنوں کتابیں پڑھی جاتی ہیں،
درجنوں چیپٹرز رٹ لی جاتے ہیں، لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہوتی درجنوں کتابیں پڑھ کے جو صحابہ کرام کے اندر نبی اسلام نے صرف ایک کتاب پڑھا کے پیدا کر دی تھی۔ آپ اسلام کے نصاب تعلیم میں صرف ایک کتاب، قرآن مجید۔ اور نصاب کی ڈویژن کیا تھی ذرا یہ بھی دیکھیے گا نا، کچھ ڈویژن بھی ہوتی ہے نا، جیسے اسکول لیول پہ ٹرمز ہوتی ہیں، فرسٹ ٹرم ہے، سیکنڈ ٹرم ہے، یونیورسٹیز میں سیمسٹر لیولز ہوتے ہیں، یہ فرسٹ سیمسٹر ہے، یہ سیکنڈ ہے، اور اس میں نصاب کے ڈویژن ہوتی ہے، پہلے سیمسٹر میں اتنا پڑھنا ہے، دوسرے میں اتنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کے ڈویژن کیا تھی اور کیا چناؤ تھا ٹاپکس کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جو تعلیمی سیشن ہے اس میں 2 سیمسٹر تھے، ایک مکہ اور ایک مدینہ، 2 سیمسٹر۔ پہلے سیمسٹر کا دورانیہ ہے 13 سال، اور اس میں کتنے چیپٹرز ہیں؟ 86 صورتیں، 86 صورتیں جو مکیہ کہلاتی ہیں، اور اس کے اندر کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے؟ صرف عقیدہ، دوسری گالی کوئی نہیں، صرف اور صرف عقیدہ۔ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے؟ بار بار دلائل آ رہے ہیں۔ عقیدہ رسالت کیا ہوتا ہے؟ بار بار بتایا جا رہا ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ 86 صورتیں 13 سال کے اندر صرف عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، ایمانیات، عقائد مضبوط کرائے جا رہے ہیں، نظریات بدلے جا رہے ہیں، عقائد پہ محنت کی جا رہی ہے۔ 86 صورتیں اور 13 سال۔ سیکنڈ سیمسٹر آتا ہے مدینہ میں جا کے، اس کے نصاب میں صرف 28 صورتیں، 28 صورتیں جو مدنیہ کہلاتی، اور اس کے اندر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ معاملات کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے، حسن معاشرت کیا ہے، کیونکہ اب اسلامی معاشرہ بن چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، عملی زندگی میں آ جائیے، تو مدینے میں جا کے عملی زندگی سکھائی جا رہی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نصاب کی ڈویژن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال عقیدے پہ محنت کی ہے، اور صرف 10 سال اور 28 صورتوں پر مشتمل نصاب میں آپ نے حسن معاشرت اور عملی زندگی سکھائی۔ یہ آپ کا نصاب تعلیم ہو گیا۔ اب اگلی بات نوٹ کیجیے گا، جب نصاب تعلیم آپ کے سامنے آ گیا تو ہر ٹیچر کے پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر معلم کے سکھانے کا اپنا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پڑھانے کا انداز کیا تھا، کیا طریقہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھانے کے انداز کو قرآن نے 4 مقامات پہ ذکر کیا، اور چاروں مقام پہ بیان کرنے کا مقصد مختلف ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ بقرہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ پھر جو ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جو بھی آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین۔ پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین۔ 4 مقامات پہ آپ کے طریقہ تدریس کو، آپ علیہ السلام کے پڑھانے کے انداز کو ذکر کیا، اور اس میں پڑھانے کے انداز میں 3 چیزیں تھیں، ذرا یہ سمجھیے گا۔ حضرت آپ اپنے بچے کو فزسٹ بنانا چاہتے ہیں، بنائیے، کیمسٹ بنانا چاہتے ہیں، بنائیے، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بنائیے، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بنائیے، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، ضرور بنائیے۔ لیکن اگر آپ اس کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو تربیت یافتہ انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس طریقہ تعلیم کے جو 3 نکات ہیں اپنے بچے کو اس تعلیمی سیشن سے گزار دیجیے، ان 3 نکاتی سیشن میں سے گزار دیجیے۔ 3 نکات۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ۔ نبی اسلام معلم انسانیت ہیں، اور معلم انسانیت کے طریقہ تعلیم میں پہلی چیز نصاب تعلیم کی جو کتاب ہے قرآن، یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیتیں پڑھ کے سکھاتے اور سمجھاتے۔ اس آیت کو ایسے پڑھنا ہے، اس آیت کو ایسے پڑھنا ہے، اس لفظ کی پروننسیشن ایسے ہے، اس لفظ کی جو تلفظ ہے، ادائیگی ہے، وہ ایسے ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ ایک ایک لفظ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا اور سمجھایا۔ اس کی دلیل لیجیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے تلاوت کی، اور وہ قرآن میں پڑھ رہا تھا سورہ توبہ کی آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ٹوکا اس کو اور کہا ما ھکذا اقرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ نے بالکل ایسے نہیں پڑھایا۔ سر آپ بتا دیجیے پھر کیسے پڑھایا تھا؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدھا، وہاں مد کی کہ جو تو للفقراء کو ویسے ہی چھوڑ کے آگے جا رہے ہو، نہیں، اس پہ دیر لگاؤ، تھوڑا سا اس کو کھینچو، اسٹریچ کرو۔ رسول اللہ نے ہمیں ایسے سکھایا ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو کیسے پروننس کرنا ہے ہر صحابی کو سکھایا۔
یتلو علیہم آیات، اور پھر وہ ایک ہی دفعہ سارا نہیں پڑھا دیا بلکہ سبق سبق کر کے پڑھایا. بلکہ امام بہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ انہم کانوا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، ہر صحابی نبی اسلام سے 10 آیتیں لے لیتا اور اس کو یاد کرتا. اور صحابی کہتے ہیں فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم جب تک اس کو پوری طرح سیکھ نہ لیتے اور اس پر پوری طرح عمل نہ کرتے آگے سبق ہی نہیں لیتے تھے. 10 آیتیں سبق لے رہے ہیں. اور ابن عمر نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگا دی. ابن عمر نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگا دی. ظاہر ہے 10 آیتیں لے رہے ہیں، جب تک عمل نہ کر لیں، پوری طرح سمجھ نہ لیں، آگے نہیں جا رہے، تو 12 سال لگا دی. تو یہ تھا طریقہ تعلیم، یتلو علیہم آیاتی. اور صرف آپ کلاس میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے بلکہ گاہے بگاہے قرآن سناتے بھی تھے. صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، مغرب میں کون سی پڑھتے تھے، عشاء میں کون سی پڑھتے تھے، جناب نماز جمعہ میں، نماز عید میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے. صحابہ کرام ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف سن سن کے یاد کر لی تھی. یعنی آپ جمعے میں پڑھا کرتے تھے تو میں نے سن سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف یاد کر لی تھی. یعنی گاہے بگاہے قرآن سناتے بھی تھے. یتلو علیہم آیاتی. ادھر دیکھیے گا سر، طریقہ تعلیم میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو. اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ قرآن پڑھنا آتا ہو. جب آپ قرآن کو اوپر سے دیکھ کے جسٹ ریڈ بھی نہیں کر سکتے تو کیا آپ دین سیکھیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کو میڈیکل کی کتابیں جسٹ اوپر سے دیکھ کے ریڈ ہی کرنی نہیں آتی، تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا. سب تو پہلے تو ریڈنگ آنی چاہیے نا، اوپر سے کتاب تو پڑھ سکے وہ. تو جب آپ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے حضرت، تو کیا دین سیکھیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس علم آئے گا وحی کا؟ کیا قرآن و سنت کا دین سیکھیں گے آپ؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے یتلو علیہم آیاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سکھاتے، آپ علیہ السلام قرآن پڑھنا سکھاتے. دوسری چیز نوٹ کیجئے گا آپ کے طریقہ تعلیم میں، دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ علیہ السلام پھر جب آیتیں پڑھا دی ہیں، 10 آیتیں، 5 آیتیں، 1 سورت، 2 سورت، جتنی بھی آپ نے پڑھا دی ہیں، پھر اس کے اندر جو علم اور حکمت کی باتیں ہیں وہ آپ سمجھاتے. صرف سکھا نہ دیتے بلکہ آپ سمجھاتے. سمجھانا، سکھانا، ذہن میں بٹھانا، دل میں اتارنا، یہ ذرا مشکل کام ہے. بس سنا دینا آسان کام ہے. اب میں یہاں کھڑا ہوں سنا ہی رہا ہوں نا، سنا دینا آسان کام ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھانا. ٹیچر کھڑا ہے کلاس کے اندر اور وائٹ بورڈ سامنے ہے اور پوری طرح سمجھا رہا ہے، دل میں اتار رہا ہے بات. ایک تجربہ کار استاد ہی کر سکتا ہے کہ وہ پوری طرح سمجھائے، دل میں اتارے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا مطلب ہے ایک صحابی کو آپ پڑھاتے، سکھاتے، سمجھاتے، بات دل میں اتارتے، علم پوری طرح منقش کرتے ذہن کے اندر. یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ علیہ السلام صرف قرآن کے الفاظ ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام قرآن کے معنی بھی سمجھاتے تھے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر کے پہلی فصل میں یہ بات لکھی، یجب ان یعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین لاصحابہ الفاظ کما بین لهم معانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں پہ الفاظ سکھائے وہاں قرآن کے معنی بھی سکھائے. آپ معنی بھی بتاتے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہاں اللہ کا مقصد یہ ہے، یہاں مدلول یہ ہے، یہاں مطلوب یہ ہے، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیے کہ سب سے امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سکھاتے نہیں، تھیوری نہیں بتاتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہ کرنا کیسے، عملی طور پہ بھی بتاتے، کر کے دکھاتے کہ اس کی جو ہے وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیسے ہوگی. بلکہ آپ یہاں تک حیران ہوں گے. سب سے بڑی دلیل اس پوائنٹ پہ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ نہیں کہا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں سکھائی ہوئی ہے، نہیں، کہا ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ ہوگا نا پریکٹیکل اپلیکیشن کہ آپ علیہ السلام صرف سکھاتے نہیں، ڈلیور نہیں کر دیتے، تقریر نہیں کر دیتے، بلکہ آپ کر کے دکھاتے بھی ایسے کرنا ہے. بلکہ روایات میں آتا ہے آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے قیام کرنے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، ممبر پہ سجدے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے تھے، ممبر پہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہوتے تھے. بلکہ حج کی باری آئی نا تو حج جا کے خود جا کے کر کے دکھایا
حج خود ساتھ جا کے صحابہ کو کر کے دکھایا، اور حج کے دوران آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں، مجھے دیکھ لو میں کیسے عمل کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھاتے کہ کرنا کیسے ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن۔ یہ دو باتیں ہوں گئی، ایک یتلو علیہم آیاتی، اور دوسری چیز یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اور تیسری اور آخری بات آپ کے طریقہ تعلیم میں جب آپ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، پھر دوسرے نمبر پہ اس کی عملی صورت کیا ہے وہ اپنے مدلول اور مقصود اور مطلب معنی سمجھا دیا، اور تیسری چیز یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ پھر ان کی تربیت بھی کرتے تھے، آپ ان کی جو ہے وہ ٹریننگ بھی کرتے تھے، آپ ان کے تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، آپ ان کے رویوں کی کانٹ چھانٹ بھی کرتے تھے۔ استاد یہی ہے نا، استاد کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بس سب کچھ ڈیلیور کر دے، نہیں، رویوں کو بھی دیکھیں، کہاں کون سا بچہ غلطی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برے رویوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ اچھائی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے آپ فوراً جو ہے وہ اچھائی پیدا کرتے ہیں۔ یزکیہم، تعلیم کا اصل مقصد ہی تربیت ہے، آپ تربیت کرتے، ٹریننگ کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا۔ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بچے، حالانکہ وہ تھے تو، لیکن یہ ہے کہ نبی اسلام مجھے پتہ چلا، آپ نے ابو ذر کو بلایا، کہا انک امر فیک الجاہلیہ، ابو ذر لگتا ہے تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے، یعنی ابھی بھی تو برے القابات سے بلا رہا ہے، یعنی فوراً جو ہے وہ وہاں پہ ٹوکا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا، اور اس کے سلام کرنے کا انداز کیا تھا، السلام علیکم، لام کو اس نے حذف کر دیا، السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں موت آئے، رسول اللہ کو کہہ رہے۔ سیدہ عائشہ فوراً کہنے لگی وعلیکم، یعنی جو تم نے رسول اللہ کو کہا تمہیں بھی ہو، تو نبی اسلام نے فوراً ٹوکا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، اللہ نے نرمی کا حکم دیا، اتنی جلدی جواب نہیں دیتے، اتنی جلدی کسی کو ریئیکٹ نہیں کرتے، یعنی حالانکہ یہودی نے اتنا غلط جملہ بولا اور سیدہ عائشہ نے صحیح جواب دیا، لیکن رسول اللہ نے روکا، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رویوں کی کانٹ چھانٹ کرتے، تربیت کرتے، یزکیہم، بلکہ اس پر ایک پوری کتاب ہے، سعودی عرب کے ایک عالم ہیں محمد بن صالح المنجن، ان کی کتاب ہے الاسالیب النبویہ فی التعامل مع اخطاء الناس، کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، کس طرح سکھاتے تھے، فلاں نے غلطی کیسے کی کیسے بتایا، اس نے کیا غلطی کی آپ نے اس کو کیسے بتایا۔ اس میں انہوں نے تقریباً 37 پوائنٹس ذکر کیے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، نبی اسلام کا طریقہ کار کیا تھا اصلاح کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس انداز سے تربیت کرتے تھے۔ اور اس میں یہ نقطہ نوٹ کیجیے گا، تعلیم کا، دین کی تعلیم کا سب سے اہم جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، وہ ہے تربیت نفس، وہ ہے اصلاح نفس۔ اگر آپ جو ہے وہ کتابیں پہ کتابیں پڑھی جا رہے ہیں، چیپٹر رٹی جا رہے ہیں دین کی کتابوں کے، اور لیکن آپ کے اندر تربیت نہیں آ رہی، آپ کے اندر جو ہے وہ اصلاح نفس پیدا نہیں ہو رہی، آپ کے اندر جو ہے وہ تزکیہ نفس بڑھ نہیں رہا، تو پھر یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ آپ کون سی تربیت لے رہے ہیں، کون سا دین آپ سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کوئی کورس سیشن نہیں ہے کہ میں نے بھئی اتنے پارے یاد کر لیے ہیں، میں نے اتنی صورتیں تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں، نہیں، یہ چیز ہے اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میری تربیت کتنی ہوئی ہے، میری اصلاح کتنی ہوئی ہے، میرا تزکیہ نفس کہاں تک پہنچا ہے، میں کہاں تک برے رویوں سے بچا ہوں، کہاں تک میرے اندر اچھائی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ غور کر لیجئے گا، اگر آپ دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور آپ کے اندر دن بدن اچھائی پیدا ہو رہی ہے تربیت کے لحاظ سے، تزکیہ نفس کے لحاظ سے، اصلاح نفس کے لحاظ سے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی تعلیم کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ چیپٹرز پہ چیپٹر رٹے جا رہے ہیں، کتابوں پہ کتابیں اپنے اندر اتارے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تزکیہ نفس مقصد ہی کوئی نہیں اور تربیت نفس کی طرف کوشش اور محنت ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ جملہ سخت ہے، اگر جتنے بڑے آپ عالم بنتے جائیں گے اتنے بڑے آپ شیطان بھی بنتے جائیں گے، اتنی گمراہی آتی جائے گی۔ دلائل بڑے اس کے اوپر کہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے شیطان بنے، اور جتنے بڑے عالم تھے پڑھ لکھ کے گمراہ ہوئے، بڑے دلائل ہیں اس کے اوپر، بڑے واقعات ہیں۔ کیونکہ تزکیہ نفس جب مقصد نہیں ہے تو تعلیم الٹی پڑتی ہے، پھر تعلیم پھر جو ہے وہ الٹی پڑے گی اور وہ ذہن کے اندر کئی فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے اصل مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اصل مقصد کیا ہے؟ تربیت نفس، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا۔ آپ اسلام یزکیہم، تزکیہ کرتے، اور تزکیہ کے اندر جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف کرتے،
تزکیہ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا، برے رویوں کو دور کرتے، برے رویوں سے اپنے صحابہ کو پاک صاف کرتے. اور تزکیہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے نشو و نما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کر کے اچھی چیزیں ان کے اندر پیدا کر کے ان کو اوپر لے کے آتے، ایکسلنس کے درجے پہ لے کے آتے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا طریقہ تھا. یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ کرتے. اور آج صحیح بخاری کی جو حدیث میں مسند احمد میں بھی اور رحیق المختوم میں بھی واقعہ موجود ہے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہے. اب وہ بڑی لمبی اس میں انہوں نے تقریر کی اور بڑی شاندار جاندار تقریر کی. اور اس تقریر کے اندر یہی باتیں تھیں کہ ہم ایسے جاہل تھے، ہم ویسے گناہ کرتے تھے، ہمارے اندر یہ برائی تھی وہ برائی تھی، اور ایک ایک چیز گنوائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو ہے وہ کہا کہ ہمیں اللہ نے اپنا نبی ہمارے اندر بھیجا، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی، یہ تربیت دی، یہ طریقہ سکھایا، یہ ہمیں اس نے سکھایا، یہ تزکیہ کیا، یہ تربیت کی. ایک ایک چیز گنوائی ان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے رسول اللہ نے تزکیہ کیا. تو بہرحال یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم تھا. پھر اگلی بات نوٹ کیجیے گا، ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، جہاں اس کا نصاب تعلیم ہے، وہاں اس کا طریقہ تعلیم ہے، وہاں اس کی بلڈنگ بھی ہوتی ہے نا، سکول بھی ہوتا ہے، ادارہ بھی ہوتا ہے جہاں وہ پڑھاتا ہے. تو رسول اللہ کے 2 ادارے تھے. مکے کے اندر تھا دار ارقم، جہاں بھی آج صفا کی پہاڑی ہے، بس اس کو صحیح کے اندر شامل کر دیا گیا اس جگہ کو. دار ارقم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. اسی اصول کے تحت یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اسی اصول کے تحت تعلیم دیتے تھے. یہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا نام اکثر ہم نہیں لیتے. یقین مانیے اسلام کے لیے سب سے پہلی جو پروڈکشن جگہ تھی، جو جگہ دی گئی، وہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر استعمال ہوا تھا. کہ جہاں باہر کسی کو پتہ نہ چلے. ابھی جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے، تو چپ کے جو کام ہو رہا تھا دین کا، وہ کہاں ہو رہا تھا؟ ان کے گھر میں ہو رہا تھا، دار ارقم میں. اور مدینے میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادارہ قائم کیا، جو یونیورسٹی قائم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ادارہ بنایا وہ صفہ کے نام سے ہے. آپ نے دیکھا ہوا جو جاتے ہیں مسلم نبی میں، روضہ رسول کے پاس ہی ہے، وہ گیٹ نمبر 38 ہے شاید، باب النساء جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہے بالکل. وہ چبوترا سا بنا ہوا ہے، تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے، جس کو پنجابی میں تھڑا بھی کہتے ہیں. وہ ایک جو ہے وہ صفہ سے بنا ہوا ہے، اور اس میں صحابہ اکرام ہر وقت وہیں رہتے تھے. اور اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی تھی. کچھ جو تھے وہ ہاسٹلائز تھے، وہیں رہتے تھے. اور آپ نے صحابہ کے درمیان ان کے کھانے کا جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی تھی کہ شام کا کھانا یہ دے گا، صبح کو یہ دے گا، فلاں دے گا، وہ آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ زید بن ثابت جنہوں نے قرآن کو لکھا تھا، سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا تھا، وہ اصحاب صفہ میں تھے. اور اصحاب صفہ کے جو مونیٹر تھے کلاس کے، وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلاس کے جو امیر تھے. تو یہ صحابہ صفہ میں کچھ لوگ وہ تھے جو کہ ہاسٹلائز تھے، وہیں رہتے تھے. نہ کوئی گھر بیچاروں کے پاس، نہ کوئی کچھ کھانے کو، نہ لباس کو. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا، ننگے ہوتے تھے. اور آپ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے تھے کہ جو میرا گھٹنا نظر آ رہا ہے یا جو میرا سینہ نظر آ رہا ہے، لباس کم ہے تو رسول اللہ کو نظر نہ آئے، رسول اللہ سامنے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہو کے چھپ جاتے تھے. اتنی لباس کی کمی ہوتی تھی. اور کچھ وہ ہوتے تھے جو ڈے اسکالر تھے، یعنی آئے صبح آئے شام کو چلے گئے. اور کچھ وہ تھے جو پارٹ ٹائم پڑھتے تھے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک دن گئے، اپنا کاروبار دیکھا اور دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو تم آج پڑھو کل کو مجھے بتا دینا. اور دوسرے دن خود پڑھنا شروع کر دیا رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے. کچھ جو تھے پارٹ ٹائم پڑھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو وفد کی صورت میں آتے تھے. آئے رسول اللہ کے پاس 1 مہینہ رہے، 20 دن رہے، 40 دن رہے، جو کچھ سیکھا جا کے اپنی قوم کو بتایا. تو یہ کچھ ایسے تھے جو اس طرح پڑھتے، کچھ اس طرح پڑھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. اب آخری بات سنیے گا، آخری نقطہ. معلم ہونے کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے آپ کے پڑھانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کیا ہی خوبصورت انداز تھا. بڑے دلائل ہیں اس کے اوپر. کچھ میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، میرا دل کر میں بیٹھ جاؤں کیونکہ کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، بولا نہیں جا رہا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ معلم کیسے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہونے میں پہلی دلیل نوٹ کیجیے. پہلی دلیل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رسول اللہ کی سواری تھامے ہوئے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. رسول اللہ سواری پہ بیٹھے. اب دیکھیے سفر میں عقبہ بن عامر نے آگے سواری پکڑی، آگے کے جا رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے نا رسول اللہ نے کہا یا عقبہ، اے عقبہ. عقبہ نے پیچھے دیکھا ہوگا، جی یا رسول اللہ، الا اعلمک سورتین،
خیر صورتین قرأتا، کیا میں آپ کو سب سے بہتر صورتیں نہ بتاؤں؟ اب سفر میں جا رہے ہیں، سواری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پہ سکھانا شروع کر دیا، میں تجھے سب سے بہتر صورت نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ سب سے بہتر صورتیں۔ آگے حدیث میں مینشن تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ بتایا ہوگا تو سارے سفر میں عقبہ یہی صورتیں پڑھتے رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے ابھی بتایا۔ تو آپ علیہ السلام کے پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کون سا وقت ہے، کون سی جگہ ہے، بس یہ کوئی علمی بات آ گئی، موقع مل گیا، بات بتا دی۔ اور اگلی بات، آپ علیہ السلام ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ آگے بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس پیچھے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ بن عباس کی عمر 17 سال تھی، حضرت عمر کے دور میں۔ تو رسول اللہ کے دور میں عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی ہوگی، اندازہ لگائیے، چھوٹا سا بچہ معصوم سا، اور سواری میں بیٹھے پیچھے، اور آپ علیہ السلام نے چلتے چلتے فوراً کہا یا غلام، اے لڑکے جو پیچھے بیٹھے ہوئے، الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے چند صورتیں نہ بتاؤں، چند باتیں نہ بتاؤں، چند کلمات نہ سکھاؤں؟ تو عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہوں گے، توتلی زبان میں یا جیسے بھی کیوٹ سی لینگویج میں انہوں نے کہا ہوگا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے مجھے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کو چیزیں بتائیں، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے فرامین کی، اللہ رب کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تم اللہ کو اپنے بالکل سامنے پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، بیٹے یہ عقیدہ بنا لو، پوری کائنات مل کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نبی اسلام ایک چھوٹے سے بچے کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں، یہ ہے معلم انسانیت۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے، آپ علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، ایک عرابی آیا، عرابی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بس وہ ٹریننگ نہیں، تربیت نہیں تھی کہ کون سی بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا انداز ہے۔ رسول اللہ سواری پہ جا رہے ہیں اور وہ آگے کھڑا ہو گیا اور سواری پکڑ لی، ایسے مہار تھام لی، روک لیا، اور کہتا ہے اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویبعدنی من النار، مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ فوراً آگے کھڑا ہو گیا۔ آج کوئی جتنا مرضی بڑا عالم ہو، مولانا صاحب ہو، اور وہ بائک پہ جا رہا ہو یا اپنی گاڑی پہ جا رہا ہو، آگے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، بھائی مولوی صاحب یہ چیز دسو پھر جائے، تو کیا ہے ان کا جو ریئیکشن ہوگا، مولوی صاحب کا کیا ریئیکشن ہوگا، معلم انسانیت کا کیا ریئیکشن ہے؟ فوراً مسکرائے اور کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کیا کرو اور شرک نہ کیا کرو۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جب آپ نے ساری چیزیں گنوا دی نا، تو اینڈ میں پتہ آپ نے کیا کہا، دع الناقہ، میری سواری چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ یہ ہے معلم انسانیت۔ آپ علیہ السلام کے پڑھانے کا انداز، اور آپ کے پڑھانے کا انداز کچھ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام بچوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بچہ جب کھانا کھاتا ہے تو بکھیرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کھانے کے آداب نہیں آتے ہوتے۔ چھوٹا سا بچہ عمر بن ابی سلمہ، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، کل سم اللہ، اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو، اور آپ علیہ السلام نے وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد پوری زندگی میرے کھانے کا انداز ایسی تھا جیسے رسول اللہ نے مجھے سکھا دیا۔ بچوں کو بھی تعلیم دیتے، اپنے داماد کو بھی تعلیم دیتے۔ آئے رسول اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ کون سی کلمات؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ کلمات پڑھا کرو۔ اپنے چچا کو بھی تعلیم دیتے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رسول اللہ کے پاس، کچھ چیزیں پوچھتے۔ ایک دن آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں ہر وقت اللہ سے مانگا کروں۔ کہا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مل گئی، سب کچھ مل گیا، عافیت مانگا کرو اللہ سے، آرام اور سکون اللہ سے مانگا کرو۔ کچھ دنوں بعد پھر آئے، یا رسول اللہ کیا مانگا کروں؟ کہا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا مطالبہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام خواتین کو بھی تعلیم دیتے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر وقت مردوں کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، ہماری باری آتی نہیں ہے، ہمارے لیے کہ وہ ٹائم مختص کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا کہ فلاں گھر میں فلاں دن جمع ہو جایا کرو، میں وہاں آ کے تمہیں درس دیا کروں گا، تعلیم دیا کروں۔ بلکہ آپ خطبہ عید ارشاد فرماتے ہیں اجتماع زیادہ ہوتا ہے،
آپ ایک بار مردوں کو خطبہ دیتے، دوسری بار وہی خطبہ جا کے عورتوں کو دیا کرتے تھے. لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، مائک تو ہوتا نہیں تھا. ایک بار مردوں کو اور وہی خطبہ جا کے عورتوں کو بھی دیا کرتے تھے. یہ ہے معلم انسانیت. اب یہاں مختلف جو رینڈم دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، انتہائی امپورٹنٹ 2-3 دلائل سنیے گا. رسول اللہ معلم انسانیت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، آپ جیسے آج ٹیچر پڑھاتے ہوئے وائٹ بورڈ کا استعمال کرتا ہے، بلیک بورڈ کا استعمال کرتا ہے، کچھ شکلیں بنا کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ ایسے بھی سکھاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس موجود تھے اور ہمیں صراط مستقیم کا معنی سمجھایا. آپ نے ایک تنکا پکڑا اور نیچے زمین پہ بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے نیچے ایک خط کھینچا، خط مستقیم. وخط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، ایک خط مستقیم کھینچا آپ نے، اسٹریٹ لائن. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اس ایک اسٹریٹ لائن کے دائیں بائیں کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، جیسے درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو لائنیں کھینچی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وضاحت کی، آپ نے فرمایا یہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ ایسے ہی رستے ہیں جو گمراہی کے رستے ہیں، اور شیطان ہر رستے پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب بھی انسان ان رستوں کی طرف جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی بندگی اور اطاعت میں چلتا رہے سیدھا تو جنت میں جائے گا، لیکن اگر دائیں بائیں کہیں مڑ گیا نا تو پھر شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو گمراہی کی طرف چلا گیا. کیسے آپ نے نیچے زمین پہ بیٹھ کے صحابہ کو بھی جمع کر لیا اپنے ارد گرد، اور آپ نے لکیریں لگا کے صحابہ کو بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہوتا ہے. یہ سمجھانے کا انداز. اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری میں راوی وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا ادھر دیکھیے گا، وخط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مربع شکل بنائی جس کو مستعطیل کہتے ہیں، سقیر شکل جس کے چاروں اضلاع برابر ہوتے ہیں. آپ نے ایک مربع شکل بنائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس مربع شکل کے سنٹر سے ایک لائن کھینچی جو اس مربع شکل سے باہر نکل گئی، ایسے سنٹر سے لائن کھینچی جو باہر نکل گئی، اور پھر اس لائن کے جو باہر نکلی ہوئی ہے اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی. شکل سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس کی وضاحت سنیے گا. آپ علیہ السلام نے پھر وضاحت کی، آپ نے فرمایا یہ جو مربع شکل ہے، اسکوائر شکل ہے، یہ انسان کی موت ہے جس نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہ انسان کی موت. اور یہ جو درمیان میں لائن ہے سنٹر میں، یہ انسان خود ہے جو موت کے اندر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. پتہ نہیں دائیں طرف سے آ جائے، بائیں طرف سے آ جائے، سامنے سے آ جائے یا پیچھے سے آ جائے، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، کہاں سے آ جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو لائن باہر نکلی ہوئی ہے ڈبے سے، یہ انسان کی امیدیں ہیں کہ موت، زندگی تو اس کی شاید 2 سال ہو، 10 سال ہو، لیکن امیدیں اس کی 100 سال کی ہوتی ہیں. یہ لائن جو باہر نکلی ہے اس کی امیدیں ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں اس لائن کے باہر ہیں، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، پریشانیاں. تو پوری زندگی کو آپ نے کیسے سکیچ کر کے آپ نے سمجھا دیا. یہ ہے معلم انسانیت، کیسے طریقہ ہے سمجھانے کا، سکھانے کا. اور پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھانے کا انداز بڑا محبت والا ہوتا تھا. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے مجھے تشہد سکھایا. وکفی بین کفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہاتھ تھا رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ تھا. آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے تشہد سکھا رہے ہیں، التحیات للہ. میں نے ہاتھ کیا ایسے، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ایسے کر کے مجھے سکھا رہے ہیں. تو کیا سکھانے کا انداز، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے سکھا رہے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے. ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب صفہ کے پاس، اور آپ نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 کلمات سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی بتائے تاکہ وہ عمل کریں. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو کلاس کے مانیٹر تھے، کہا یا رسول اللہ میں سب سے پہلے سیکھتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ان کو قریب کیا. ذرا دیکھیے گا انداز سکھانے کا. ٹیچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اپنی انگلیوں پہ سکھائے. آپ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری ایک انگلی پکڑی، کہا پہلی چیز یہ سیکھو. ابو ہریرہ کی انگلی پکڑ کے پہلی یہ چیز سیکھو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری چیز وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو تیرے لیے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، نصیب میں کر دیا، اسی پہ راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا کہ واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا واحب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، آپ نے فرمایا کثرت سے
کہہ کے نہ لگایا کرو، کیونکہ کثرت سے کہہ کے لگانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری 5 انگلیاں پوری ہوئیں اور 5 چیزیں مجھے سکھا دیں۔ یا یہ دیکھیے گا کیسے انداز ہے رسول اللہ کا سکھانے کا، کبھی ابو ہریرہ کو یہ باتیں بھولیں گے کہ جس طرح رسول اللہ نے سکھائی ہوگی۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آخری بات، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے نا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور آپ نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابہ صفہ میں تھے، آپ نے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کبھی بھی پڑھنا نہ بھولنا۔ کون سے کلمات؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی بات سکھانے کا انداز بڑا محبت والا، بڑا پیار والا اور بڑے خوبصورت انداز سے رسول اللہ یہ معلم انسانیت تھے، اور اس پہ کئی دلائل آپ کے سکھانے پہ، کتابوں کے اندر تقریباً 40 سے 50+ پوائنٹس ہیں اس حوالے سے کہ آپ ایسے بھی سکھاتے تھے، ایسے بھی سکھاتے تھے۔ ایک جمعے کے اندر ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ معلم نے، ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے سلیبس کو کور کرنا، کہ اپنے سلیبس کو، اپنے نصاب کو پورا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اس شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے، اپنے طلباء سے پوچھا تھا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہیں سب کچھ پہنچا دیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا؟ میں نے سلیبس کور کروا دیا کہ نہیں کروا دیا؟ سب کچھ پڑھا دیا کہ نہیں پڑھا دیا؟ تو صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا تھا جی یا رسول اللہ ادیت، آپ نے حق ادا کر دیا، ونصحت، آپ نے ہر وقت ہماری خیر خواہی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو، حکمران کو اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا، جس نے ٹیچر بنا کے بھیجا تھا، معلم بنا کے بھیجا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہ، میرے شاگرد جو ہیں، میرے اسٹوڈنٹس گواہی دے رہے ہیں، میں نے سارا سلیبس کور کروا دیا ہے، سارا نصاب ختم کروا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ معلم تھے، استاد تھے۔ آپ کے معلم ہونے کی حیثیت سے آپ کا نصاب تعلیم کیا تھا، طریقہ تعلیم کیا تھا، اور کس طرح آپ تعلیم دیتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ رب العزت اس معلم کی تعلیم کو سیکھنے کی اور اس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔